بے شمار اللہ کھڑا بھی اٹک بتا دے اٹک بکا کھلا بھی اٹک با بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرف ولا سائر الحیوان اما بعد آج کا اس ظلم کے خلاف جو احتجاج کیا ہے ہم نے اس کا برکن آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں ملتمس و برادر عاصم علی سے کہ آپ آئے اور تلاوت کلام الہی سے صاحب سے کیا بھائی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد نعرے مرد آباد مرد آباد مرد آباد نعرے مرد آباد مرد آباد مرد آباد نعرے مرد آباد پہلا بات ہے وہ گاڑی کا مسئلہ خود کھلا آواز ہے کوئی 2 منٹ 5 منٹ اور دیگر بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا تھا مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں اتفاق کے ساتھ رہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اختلاف اور فتنہ نہ کریں ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں اگر ایک دوسرے کے خلاف الجھیں گے تو دشمن آپ کے مقابلے میں قوی تر ہو جائے گا اور جب دشمن آپ کے مقابلے پر آئے گا تو وہ نہ سنی کو دیکھے گا اور نہ شیعہ کو دیکھے گا وہ قرآن کی توہین کرے گا اور وہ اسلام کی توہین کرے گا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اور آج یہی ہو رہا ہے آج کا مسلمان ساری دنیا کے اندر اگر اس کی زبان پر کسی کے خلاف نعرہ ہے تو وہ شیعہ علی بن ابی طالب ہیں وہ شیعوں کی تکفیر کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ایران مخالف نعرے لگا رہا ہے لیکن اس دشمن کی طرف توجہ نہیں کر رہا جس کی ہم 12 صدیوں سے نشاندہی کر رہے ہیں اور وہ اس زمانے کا یزید ہے اور وہ عالمی استکبار و استعمار ہے جو نہ سنی سے محبت کرتا ہے نہ شیعہ سے محبت کرتا ہے جو نہ عجب کا دوست ہے اور نہ عرب کا دوست ہے اور وہ جہاں بھی گیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہے اور ہم یہی بتاتے رہے ہیں آؤ ہمارے پاس آؤ قرآن کے قریب آؤ اہل بیت کے قریب آؤ لیکن مسلمان ہیں کہ قرآن کی بھی توہین کرتے جا رہے ہیں اور اہل بیت کی بھی توہین کرتے جا رہے ہیں لہٰذا آج ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آؤ اہل بیت اور قرآن کے سائے میں آؤ ہم نشاندہی کریں گے کہ قرآن کا حقیقی دشمن کون ہے اور حقیقی دوست کون ہے اور وہ خمینی بت شکن نے بتایا تھا کہ ہم مذہب سے بالا تر ہو کر اپنی سوچ اور فکر سے علاقائیت سے بالا تر ہو کر جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر ایک عالمی اسلامی دشمن کے خلاف ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف شروع سے ہم نعرہ بلند کر رہے ہیں مجھے بتاؤ فلسطین میں رہنے والے لوگ شیعہ ہیں لیکن سنی ہیں اس کے باوجود بھی کوئی سنی فلسطین کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا
لیکن کوئی اگر آواز اٹھا رہا ہے تو وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو زندہ رکھا ہے اور آئندہ بھی زندہ رکھیں گے۔ اور دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم ہوگا حسینی وہاں پر عباس بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، یہ قرآن مجید کی کئی دفعہ پہلے بھی توہین ہوتی رہی ہے، اور وہ جو قرآنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کے مقدسات کی حفاظت کرنے کے دعوے دار ہیں اور ہمارے اوپر تحریف قرآن کی تہمت لگاتے ہیں، آؤ آج قرآن جلایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ملو، مل کر ہم دشمن کی سازش کا مقابلہ کریں گے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی میدان میں آیا ہے آج تک، وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ آئندہ بھی ہم قرآن و اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک قرآن و اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، ناروے مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، فرانس مرد آباد۔ لہٰذا میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور بالخصوص پنجاب اسمبلی والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیعیان علی کے خلاف قرارداد منظور کرنے کے بجائے اس ظالم حکمران کے خلاف اور اس ظالم استعمار کے خلاف قرارداد منظور کی جائے۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور میں مسلمانوں کے ان علماء سے بھی کہتا ہوں، ان نام نہاد علماء سے کہتا ہوں، شیعیان علی کی تکفیر کرنے کے بجائے جس کی تکفیر کرنی چاہیے اسی کی تکفیر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اگر شیعیان علی ابن ابی طالب کے خلاف کوئی بھی سازش ہوگی، اور آج تک کربلا سے لے کر آج تک ہم نے آزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنایا ہے، اور ہم آزاداری کی حفاظت کے لیے خون کے سمندر سے گزر کر آئے ہیں، ہم نے قبرستانوں کے قبرستان آباد کیے، عباس کے علم کو آج نہیں آنے دی ہے، اور آئندہ بھی ہم حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔